میں 78 مرد اور 18 عورتیں بیان کیے گئے۔ یہ دو گروپ، یہ دو قافلے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، اور دوسرے قافلے میں قابل ذکر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ حضرات ہجرت کر کے حبشہ گئے، وہاں پر دین اسلام کی جو دعوت تھی وہ بادشاہ تک پہنچائی، افہام و تفہیم ہوئی۔ پھر قریش مکہ نے وہاں ستانا شروع کیا، اور ایک سازش کے تحت بادشاہ تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کی کہ اسلام جو یہ نیا مذہب آیا ہے، یہ ہمارے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر یہاں پر آئے ہیں، یہ دین کے باغی ہیں۔ اور انہوں نے عیسائیت بھی قبول نہیں کی، کیونکہ نجاشی جو وہاں کے بادشاہ تھے وہ عیسائی تھے اس وقت۔ تو انہوں نے یہ سازش کی کہ کسی طرح بادشاہ کو ورغلایا جائے اور اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ مسلمان یہاں چین سے نہ رہ سکیں۔ بالآخر ان کی سازش ناکام ہوتی ہے، اور وقت یوں ہی گزرتا ہے، وہاں پر مسلمان امن و امان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختلف حالات پیش آئے۔ بالآخر 13 نبوی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اشارہ، یہ اعلان ہوا کہ اب آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیں۔ اس کی بڑی تفصیل ہے۔ بیعت عقبہ میں مدینہ ہی سے کچھ لوگ ہجرت کر کے آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حج کے موقع پر آئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک قبیلے میں جا کر دین کی متعلق وضاحت فرماتے، بیان دیتے اور ان کو دین کی طرف بلاتے تھے۔ ان میں سے بعض حضرات نے جو سلیم القلب تھے اسلام کو قبول کیا، اور جب دوسری مرتبہ وہ دوسرے سال حج کے لیے آئے تو ان میں سے بہت سے لوگوں نے اس بات کی پیشکش کی کہ آپ پر جب اتنا ظلم ہو رہا ہے یہاں پر مسلمانوں پر، تو آپ حضرات ہمارے یہاں مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر کے آ جائیں، ہم لوگ آپ کو وہاں پر پناہ دیں گے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بہت سے امور اور شرائط کو سامنے رکھ کر بیعت لی کہ آپ دعوت و توحید پر قائم رہیں گے اور اسلامی شریعت کی پاسداری کریں گے۔ انہوں نے بھی کہا، تمام شرائط کو مانا، اور ایک گزارش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی کہ اے نبی، آج مسلمان ستائے جا رہے ہیں، پریشان حال ہیں، اور ان کو مختلف طریقے سے اذیت پہنچائی جا رہی ہے، مغلوبیت جیسی کیفیت ہے۔ اگر ہجرت کے بعد اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے غلبہ حاصل ہو جائے تو آپ ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشکش فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ میرا جینا اور مرنا آپ کے ساتھ ہے، لہٰذا کائنات کو اس گھڑی فخر تھا ہوگا مدینہ طیبہ کی اس زمین کو اور انصار صحابہ کے اس گروپ پر کہ انہوں نے کتنا بڑا سودا کر لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے علاقے میں شریک کر لیا، اپنے علاقے میں ہجرت کی دعوت دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیا۔ لہٰذا مختلف صحابہ نے ہجرت کر کے وہاں پر نقل مکانی کا سلسلہ شروع کیا، اور اس وقت بھی کفار قریش نے، مشرکین نے طرح طرح سے ستایا۔ بڑے لمبے واقعات ہیں، تفصیل کے ساتھ آپ نے پڑھا بھی ہوگا۔ اس میں قابل ذکر حضرت صہیب علیہ رضی اللہ عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے، مشرکین نے روک لیا اور آپ سے کہا کہ جس وقت تم مکہ آئے تھے بالکل قلاش تھے، کچھ نہیں تھا تمہارے پاس، اب جا رہے ہو تو ہزاروں درہم تمہارے پاس نظر آ رہے ہیں، یہ یہاں کی دین ہے۔ تو جواب میں انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہاں سے مجھے یہ پیسے حاصل ہوئے ہیں اس علاقے کی وجہ سے، اگر میں یہ ساری دولت تمہیں دے دوں تو کیا میں ہجرت کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، سب کچھ چھوڑ کے چلے جاؤ خالی ہاتھ۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے سارا ساز و سامان ان کے حوالے کر دیا اور خوشی خوشی ہجرت کر کے چلے گئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صہیب نے اس سودے میں فائدہ کمایا، ان کو نفع حاصل ہو گیا، سب کچھ قربان کر دیا، لیکن اللہ کے دین کی بقا کے لیے خود کو ہجرت کر کے لے کے چلے گئے۔ اسی طرح ایک واقعہ ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ جب وہ اپنے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہما کے ساتھ ہجرت کے لیے نکلے تو مشرکین قریش میں سے دو جو قبیلے تھے وہ دونوں آ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے ساتھ ایک چھوٹا معصوم بچہ بھی تھا اور ان کے شوہر بھی تھے، لہٰذا ان کے شوہر سے یہ کہنے لگے کہ دیکھو یہ بچہ جو ہے یہ ہمارے قبیلے کا ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو ایک قبیلے والوں نے ان کے معصوم بچے کو لے لیا، اور دوسرا قبیلہ کہنے لگا ام سلمہ ہمارے قبیلے کی ہیں، یہ بھی نہیں جا سکتی، تو لہٰذا ان کو بھی قید کر لیا گیا۔
لہٰذا جو شوہر تھے ابو سلمہ وہ اکیلے ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ لہٰذا روایتوں میں آتا ہے کہ سلمہ رضی اللہ عنہا روزانہ اس مقام پر جاتی جہاں سے ان کو ان کے شوہر اور بچے سے جدا کر دیا گیا تھا، اور زار و خطار ہو کر روتی، پھر دوبارہ اپنے گھر واپس آ جاتی۔ تو اس طرح مالی اذیتیں بھی دی گئی، اور میاں بیوی اولاد کے درمیان بھی جدائیگی کرنا پڑا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انقلاب پیدا کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ منتقل ہوئے، اس کے بعد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے انقلابات اسلام کے ذریعے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پیدا فرمائے، رونما فرمائے۔ ہر میدان میں اسلام نے ترقی کی، اور مسلمانوں کو ایک پرامن علاقہ ملا جہاں پر زندگی کے ہر گوشے کے لیے ایک اسوہ ملا۔ لہٰذا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ آیت کے تحت مفسرین نے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ اسوۃ حسنہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت کو آئیڈیل بنایا گیا ہے، اس میں صحابہ کی زندگی، صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا معاشرہ اور سوسائٹی، اور وہ علاقے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں آپ نے سفر کیا، قیام کیا، وہ سب شامل ہیں۔ اسی سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی وابستہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے سیرت کا پڑھنا، اور بالخصوص ہجرت میں پیش آنے والی تکلیفیں، پریشانیاں اور کفار و مشرکین کی طرف سے مختلف طریقے پر ستایا جانا، ان واقعات کو پڑھنے سے انسان کے اندر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، جو ایمانی تازگی پیدا ہوتی ہے، اور قربانی کا جو جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے ہر چیز کو قربان کرنا آسان ہو جاتا ہے ان واقعات کے پڑھنے سے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی ہجرت کا حکم نہیں ہوا تھا، مسلمانوں کے لیے تو یہ اعلان ہو گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا جس کو یہ ارادہ ہو یا گنجائش ہو وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر لے۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ ارشاد فرما دیا، اور وحی کے ذریعے سے یہ اطلاع پہنچا دی کہ آپ بھی اب ہجرت کر کر مدینہ چلے جائیں۔ لہٰذا آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب مجھے بھی ہجرت کا حکم دے دیا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ 7-8 مہینے سے اس کی تیاری کر رہے تھے، اور بہت خوش ہوئے اور فرمایا اے اللہ کے نبی، کیا میں بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ شریک ہو سکتا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل شریک ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہجرت کا یہ سفر شروع کرتے ہیں۔ ساتھ میں ایک رہبر اور ایک دلیل ہوتا ہے جو راستہ بتانے والا، اور ایک لمبا سفر طے کر کے آپ مدینے کے قریب پہنچتے ہیں۔ قباء میں آپ نے قیام فرمایا، پھر بنو سالم کے علاقے میں ان کی وادی میں جب پہنچے تو جمعہ کا دن تھا، وہاں سب سے پہلے آپ نے جمعہ کی نماز پڑھائی، اور اس کے بعد جو مدینے مسجد نبوی ہے وہاں پر آپ جب پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں پر آپ کے لیے ضیافت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان پر طے کی گئی۔ اس کی طویل واقعہ ہے اس سے متعلق۔ اور 2 یتیم بچے تھے، ان کی ایک زمین تھی، کھلیان تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو خرید لیا جائے اور یہاں پر مسجد تعمیر کی جائے۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے ایک سفر کو طے فرمایا، اور یہاں پر ایک اسلامی نظام اور اسلامی ماحول کو عام کیا، اور اس کے بعد ایک ایسا ماحول وہاں پر کریٹ ہوا۔ اس کے بعد دفاعی نظام، مالی نظام، یہ ساری چیزیں مسلمانوں کو تربیت کے ذریعے سے بتایا گیا کہ مالی نظام کیسے ہو، سود کے بغیر ہو، دفاعی نظام کیسے ہوگا، فوجی نظام کیسے ہوگا۔ احکام شریعت سے متعلق تمام چیزیں مدینے کی ہجرت کے بعد ہی نازل ہوئیں۔ مکے کی جتنی زندگی ہے ان میں آپ دیکھیں گے جو مکی صورتیں ہیں اس میں عقائد پر، آخرت پر، جنت و دوزخ کے تذکرے موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکی زندگی میں جو صورتیں نازل فرمائی ہیں ان میں اکثر و بیشتر ان عنوانات کو، ان ٹاپکس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی۔ لیکن مدینہ طیبہ کے ہجرت کے بعد کی جو زندگی ہے اور اس ڈیوریشن میں جو قرآن مجید نازل ہوئی ہے اس میں ہماگیر موضوعات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کی رہنمائی فرمائی، اور ان ٹاپکس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے سے بیان فرمایا۔ اس مسلمانوں کی معاشرتی زندگی، مالی زندگی، اقتصادی زندگی، ان تمام گوشوں پر مدنی زندگی میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ طیبہ ہجرت کر کے گئے اس زندگی میں یہ سارے احکام نافذ کیے گئے۔ لہٰذا اس ٹاپک سے ہمیں چند باتیں ذہن میں رکھنی ہے۔ سب سے پہلی چیز
جو حدیث نبوی میں اس چیز کا ذکر آیا کہ اس وقت ہم تو کہیں جا نہیں سکتے، ہجرت کا یہ سلسلہ اب منقطع ہو گیا ہے، دنیا سمٹ گئی ہے مختلف کنٹریوں میں، تو بلا اجازت کہیں جانا ممکن نہیں ہے۔ دنیا کمانے کے لیے یا کسی ضروریات کے لیے، تجارت کے لیے تو لوگ دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، لیکن دین کے لیے اس وقت سب سے بہتر چیز جو حدیث شریف میں بیان کی گئی، المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، کہ بندہ مومن ان چیزوں سے رک جائے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے، یہ ہماری ہجرت ہے اس وقت۔ کیونکہ ہجرت کا مقصد یہی ہے کہ جب اسلام پر عمل نہ کرنے دیا جائے، زمین کو تنگ کر دیا جائے، اور دوسری جگہ ہمارے لیے ساری سہولیتیں فراہم ہو جہاں پر دین پر عمل کرنا آسان ہو، اس لیے لوگ منتقل ہوتے تھے، انبیاء کرام ہجرت کرتے تھے۔ لہٰذا ہم ایک سیکولر کنٹری میں ہیں، ڈیموکریٹک کنٹری میں ہے، تو یہاں پہ تو دینی آزادی ہے، لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہجرت نفسانی پر کام کریں، یعنی جو باتیں اللہ کی طرف سے ممنوع ہیں اس سے رک جائیں، یہ ہمارے لیے ہجرت ہی ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔